ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم. وفي رواية: لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم معزز سامعین کرام، صحیح مسلم کی ایک حدیث جسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، جس میں سید کائنات سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور تمہاری صورتوں کو، شکلوں کو نہیں دیکھتے۔ صحیح مسلم ہی کی ایک روایت کے لفظ یہ بھی ہیں: لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے اور نہ ہی تمہارے اموال کو، مال و متاع کو دیکھتے، ولیکن ينظر الى ما فی قلوبکم و اعمالکم، لیکن اللہ ذوالجلال دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل کیسے ہیں اور تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ اس حدیث میں بہت سی باتیں قابل غور ہیں اور قابل عمل ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نہیں دیکھتے، اگر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں، وہ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بصیر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اپنے دیکھنے کے لیے۔ نرا، را، یہ لفظ بھی استعمال کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے علاوہ یہ لفظ بھی استعمال کیا ہے آیون کا، عین کا، آنکھ کا۔ یہ بات میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ بعض بدعی فرقے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھتا نہیں ہے۔ ینظروں سے مراد، یبصروں سے مراد، یرا سے مراد
اللہ جانتا ہے، دیکھنے کا وہ معنی نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے تو ان کے علاوہ عین کا لفظ بھی اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو اللہ دیکھنے والا ہے۔ عین کا لفظ تو آنکھ پر ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی آنکھ ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ کی آنکھ ہے۔ کیسی ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ معاذ اللہ کوئی بھی حماقت نہیں کرتا کہ کسی حیوان یا کسی انسان کی آنکھ جیسی آنکھ ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات بے مثل و بے مثال ہے، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ محدثین کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر ہے۔ گویا اللہ عرش پر ہوتے ہوئے بھی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی چیز اللہ رب العزت کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ سخت اندھیری رات ہو اور سیاہ پتھر ہو، اس کے اوپر سیاہ چونٹی چل رہی ہو تو اس کو بھی اللہ دیکھتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ثریا سے ثرا تک کوئی چیز مخفی نہیں اور کوئی چیز اس مالک کی نگاہوں سے اوجھل نہیں۔ اس میں اس عقیدے کی بھی تصحیح ہو جاتی ہے جو اکثر و بیشتر ہمارے اندر ایک پھیلا ہوا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، حق موجود، اللہ حق جگہ موجود ہے۔ آپ سوچیں کہ اس کی قباحتیں تو جتنی ہیں ہی، لیکن اگر ہر جگہ موجود ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، تو اس میں کمال کیا ہے؟ کوئی کمال ہے؟ یہ کمال تو یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں، عرش پر ہوتے ہوئے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، عرش پر ہوتے ہوئے ہر ایک کی سن رہا ہے، عرش پر ہوتے ہوئے۔ میں آپ کے سامنے ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری آواز کو سن رہے ہیں۔ اس میں کوئی کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں۔ کمال اس بات میں ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے، ہر ایک کی سن بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آسمانوں سے اوپر، پہلے تو یہ نقشہ ذہن میں رکھیں، جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ آسمان، زمین و آسمان کے بعد پہلا آسمان جو ایک گنبد کی طرح پوری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اس آسمان اور دوسرا اس سے اوپر جو آسمان ہے، اس کے مابین 500 سال کی مسافت ہے۔ اسی طرح اس سے تیسرا آسمان اتنی دوری پر ہے، چوتھا آسمان پھر اس کی اتنی ہی دوری پر ہے، اتنی دوری پر پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، اس کے اوپر اللہ کا عرش، بلکہ سدرۃ المنتہا ہے پہلے، اس کے بعد اوپر اللہ رب العزت کا عرش۔ تو جس طرح یہ ساتوں آسمان زمین ہماری جو ہے نا اس کو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش بھی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو گھیرے ہوئے۔
کوئی لگا سکتا ہے اندازہ اللہ رب العزت کی بادشاہت کا، اللہ رب العزت کے اختیارات کا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو اتنی دوری سے دیکھیے، اتنی دوری سے جس کا ہلکا سا تصور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، وہاں سے اللہ ذوالجلال ہر ایک کی سنتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضرت خولہ جب ان کے خاوند نے اوس بن ثابت نے جس وقت انہیں یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح ماں ہے، جس طرح ماں میرے لیے حرام ہے تم بھی میرے لیے حرام ہو، تو وہ پریشان ہو کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حجرہ مبارک میں ساری اپنی بپتا سنائی، پریشانی کا اظہار کیا۔ نبی علیہ السلام کا حجرہ کتنا ہے، جو گئے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے نا، 3 قبریں ہیں اور ایک زیادہ سے زیادہ ایک قبر کی اور جگہ ہے، 5ویں قبر کے لیے جگہ وہاں نہیں ہے، مختصر سا حجرا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک کونے میں میں بیٹھی تھی، دوسرے کونے میں حضرت خولہ نبی علیہ السلام کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی، وہ باتیں کر رہی تھی، اپنے دکھ کا اظہار کر رہی تھی، تو فرماتی ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہی ہے، لیکن قربان جاؤں اللہ رب العزت کی سماعت پر اور سماع اور سماعت پر کہ اللہ نے فرما دیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، جس کی طرف جس مالک کی طرف شکوہ کر رہی تھی اس کے شکوے کو اللہ نے 7 آسمان سے اوپر عرش پہ سن لیا۔ میں نہیں سن سکی، میں قریب سے نہیں سن سکی۔ اب یہاں اور بھی مسئلہ ہے، حضرت عائشہ اللہ کی نبی کی محبوبہ ہیں، اللہ کے نبی کی کیا ہیں؟ محبوبہ ہیں، اور محبوب کی بیٹی ہیں، محبوب کی کیا بیٹی ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الناس احب الیک، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا عائشہ، میری سب سے زیادہ محبت عائشہ سے۔ پوچھا من الرجال، مردوں میں سے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کا ابا ابو بکر، اس سے سب سے زیادہ مردوں میں محبت، یعنی اس محبوبہ کو قریب نہیں سنیا جا رہا۔ یہ تمام اولیاء کی سردار ہے یا نہیں؟ اولیاء کی سردار ہے، یہ زندہ ہوتے ہوئے بھی یہاں کی بات نہیں سن رہے۔ ہم فوت ہونے والوں کے بارے میں کہتے ہیں، وہ ہماری دور سے بھی سن لیتے ہیں۔ آپ فرمائیے کتنی غلاظت ہے ہمارے عقیدوں میں، لیکن اسی کو دل میں جگہ دیے بیٹھے ہیں۔ نہیں بھائی، دور و نزدیک اگر کوئی سننے والا ہے تو صرف اللہ ہے، آہستہ اور اونچی آواز سے اگر کوئی سننے والا ہے تو صرف اللہ ہے۔ میں اگر آہستہ بولوں اس کے علاوہ تو آپ کو سماعت دے گا؟ نہیں دے گا۔ لیکن میں آہستہ بولوں، آپ سامنے بیٹھے ہیں نہیں سن رہے، لیکن میرا اللہ سن رہا ہے، میرا اللہ سن رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سماعت، یہ بصارت جو معولین ہیں، معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا علم ہے۔ نہیں، اللہ کا علم نہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال کی یہ صفات ہیں۔ اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ السلام کو جس وقت کشتی بنانے کا حکم دیا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہم میری وحی کے مطابق، جس طرح میں نے حکم دیا ہے اس طرح بناؤ، اور میری آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ حدیث میں نہیں آتا، آپ نے کئی بار سنی ہوگی، حضرت جبرائیل امین نے پوچھا تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ
فَإِن لَّمْ يَكُن تَرَى فَإِنَّهُ يَرَى، یوں عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یوں نہیں تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ یرا، میں نے کہا ہے نا کہ بصارت ہے، یرا ہے، نظر ہے، آیون ہے، یہ سب اللہ ذوالجلال کی آنکھ پہ دلالت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو یہاں پہلے تو یہ فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، ایک لفظ ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم وصورکم، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا یہ کتنا بڑا باڈی بلڈر ہے، ہاں یہ کتنا بڑا ہٹا کٹا ہے، یہ کتنا مضبوط ہے یا کتنا کمزور ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ کیا مطلب؟ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ موٹا تازہ ہو یا کمزور ہو، یہ نہیں، اس کی اللہ کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں۔ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ مَا فِيهَا وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ہی تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارا بینک بیلنس کتنا ہے، کتنے روزانہ کی آمدن ہوتی ہے، روزانہ کی کتنی آمدن ہوتی ہے۔ اللہ ذوالجلال یہ نہیں خیال کرتے، یہ نہیں دیکھتے۔ تم تو گنتے ہو نا شام کے وقت جمع تفریق کر کے، لیکن اللہ ذوالجلال نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ مازیبان جائے آنے دو بھوکے بھیڑیے، وہ اگر بکریوں کے باڑے میں نقصان کر جائیں، داخل ہو جائیں، تو اتنا وہ بھوکے بھیڑیے بکریوں کا نقصان نہیں کریں گے جتنا ایک مال سے محبت کرنے والا حریص آدمی نقصان کرے گا۔ کیونکہ اس مال سے محبت کرنے اور حرص کے نتیجے میں کیا ہے؟ اس میں ملاوٹ بھی ہے، اس میں دغا بھی ہے، اس میں فراڈ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے۔ جو کچھ بازار میں ہو رہا ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ کیا کس طرح خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ اسی مال کی حرص کا ہے نا، کہ 10 کے میں 20 کماؤں، 10 کے 12 نہیں، 13 نہیں 20 کماؤں۔ اگلا خریدار خرید سکے یا نہ خرید سکے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو یہ ملاوٹ کون سی چیز ہے اس وقت جس میں ملاوٹ نہیں ہے؟ کھانے پینے کی چیز ہو یا پہننے کی چیز ہو، ہر چیز میں ملاوٹ۔ کہا کچھ جاتا ہے اور نفس الامر میں چیز وہ ہوتی کچھ اور ہے۔ یہ سب چیزیں کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اسی حرص کا نتیجہ ہے، مال کی محبت کا نتیجہ ہے۔ یہ مال کی محبت نہ ہو، ہمیں اشیاء خالص ملیں، مال کی حرص نہ ہو، اللہ آپ کا بھلا کرے، تو ہمیں دغا اور فراڈ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ مال کی محبت نہ ہو تو کھرے پیسے لے کے کھوٹا مال نہ دیا جائے۔ یہ سب بیماریاں کس چیز کی جڑ ہیں؟ اسی مال کی محبت سے۔ لیکن اللہ تو مال کو دیکھتا ہے، جو مرضی کماؤ، میرے پاس آؤ گے حساب پھر لو، جو مرضی کماؤ۔ وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ یہ جملہ بہت ہی خوفناک اور بہت ہی دل کو ہلا دینے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ ان اللہ ينظر الى ما فی قلوبکم والى اموالکم، اللہ تمہارے جسموں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، ہماری جتنی تگ و دو ہے وہ مال اور اپنے جسم کو سجانے اور بنانے کے لیے۔ کتنے جناب یہ بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، چہرے کو سجانے کے لیے کتنا مال و متاع بازار میں سجا ہوا ہے۔
کہ کوئی ایسا داغ دھبا میرے چہرے پر نہ ہو، کسی کی اس پر نظر پڑ جائے۔ گویا لوگوں کی نظروں سے تو ہم بچنے کے لیے یا ان کے اشاروں کو سے بچنے کے لیے تو ہم اپنا جسم بھی سنوارتے ہیں اور اپنے لباس کو بھی سنوارتے ہیں، لیکن جس کو اللہ دیکھ رہا ہے اس کو سنوارنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ انسان سے کہ چیزیں سنوارنے کے لیے تو فکر مند ہے، اللہ جس کو دیکھتا ہے وہ ہمارا دل ہے، وہ ہمارا دل ہے۔ کیا دل کو ہم سنوارنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنے اعمال کو سنوارنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، دکھ کی بات ہے، کئی نوجوانوں کو آپ دیکھتے ہوں گے عین نماز کے دوران سجدے سے اٹھے ہیں تو کپڑا درست کر رہے ہیں کہ اس کو شکن نہ پڑے، ہے اس طرح یا نہیں پڑے، اس کو شکن نہ پڑے۔ دل اگرچہ داغ رہے لیکن لباس پر شکن نہیں پڑنا چاہیے۔ لباس تو دیکھتا ہے انسان جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے یا مسجد سے باہر جب تم نکلو گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے دل کو۔ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، بلکہ اللہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے دلوں میں میری محبت ہے یا نہیں، میرے نبی کی محبت ہے یا نہیں، تمہارے دلوں میں میری اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ موزن ہے یا نہیں، یا اپنی منمانی کا اور ہوا پرستی کا جذبہ ہے تمہارا، یعنی ہوا پرستی دل میں سمائی ہوئی ہے، یا میری محبت اور میرے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت تمہارے دلوں میں سمائی ہوئی ہے۔ اللہ تو یہ دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث کے لفظ ہے نا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اللہ اکبر۔ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک بوٹی ہے، آپ نے فرمایا اگر یہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہے، اگر یہ ایک بوٹی خراب ہو جائے سارا جسم برباد ہو جاتا ہے۔ بتلائیے دل کا دورہ پڑ جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ دل بیمار پڑ جائے اس کا علاج لاکھوں اور کروڑوں پر پہنچ جاتا ہے دل کی علاج کے لیے، باقی اعضاء کی بیماری تو اس کے علاوہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سارے جسم کا دار و مدار دل ہے، اور حکماء بھی کہتے ہیں جگر اعضائے رئیسہ میں سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جگر کو اگر آپ کاٹ بھی دیتے ہیں، کچھ حصے وہ کاٹ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مہربانی ہم آپ پر یہ فرمائی کہ یہ جگر خود بخود مکمل ہو جاتا ہے، خود بخود مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتیں جو ہمارے جسم میں ہیں ہمیں اکثر و بیشتر شعور نہیں۔ اگلے روز میرے پاس ایک ساتھی آیا، اللہ اکبر کبیرہ، ہم آنکھیں جھپکتے ہیں لیکن وہ آنکھ نہیں جھپک سکتا تھا۔ کیوں نہیں جھپک سکتا تھا؟ اس کے دو وجوہ ہوتے ہیں۔ اس کو کیا تکلیف تھی؟ اس کو تکلیف یہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں وہ پانی نہیں بنتا تھا، جس کی وجہ سے آنکھوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہمارا جو ہے نا عضو یہ آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے اور کھل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ وہ پانی نہیں بن رہا اس لیے میں آنکھ جھپک نہیں سکتا۔ بے شمار خرچ کر چکا ہوں لیکن کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے پاس ابھی تک کوئی علاج تجویز نہیں ہو سکا۔ اب دیکھیے کبھی شعور ہوا ہمیں کہ یہ جھپکتے ہیں آنکھ، تو یہ آنکھ جھپکنے میں یہ پانی بھی ہوتا ہے، اگر یہ پانی نہ ہو تو پھر بھی آنکھ نہیں جھپکی جا سکتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اوپر کا چھپر ہے یہ اگر اس میں قوت تحریک حرکت کی نہ ہو
قوت حرکت نہ ہو، اور ایسے مریض بھی ہیں جن کی یہ قوت حرکت سلب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا کوئی علاج ابھی تک نہیں ہو سکا۔ یعنی صرف اتنی آنکھ پر، اللہ اکبر، اللہ کی کتنی نعمتیں۔ آنکھ کا ہونا بذات خود نعمت ہے، آنکھ کا ہونا، پھر اس کا پانی، اس کا جو قدرتی پانی بننا چاہیے وہ کتنی نعمت ہے، پھر اس کا یہ آنکھ کا یہ چھپر، اس میں یہ قوت کھلنے اور بند ہونے کی یہ کتنی نعمت ہے۔ صرف آنکھ نہیں، ایک ایک عضو جو ہے، ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جسم میں ایک کیا ہے، یہ چلی جائے، تکلیف ہو جائے، بندہ زندہ رہتا ہے، آدمی زندہ ہے، تکلیف ہے، لیکن اگر دل کے ہاتھوں چارپائی پر پڑا ہو تو پھر انسان باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں، وہ پھر قبر تک پہنچتا ہے۔ فرمایا ان فی الجسد مضغہ، ایک بوٹی ہے چھوٹی سی، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر یہ خراب ہے تو کوئی مقویات کام نہیں دیتی، کوئی جواہرات کام نہیں دیتی، اگر یہ ساتھ چھوڑ جائے۔ فرمایا اسی طرح اس ایک جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ایمان کے ساتھ بھی دل کا یہی تعلق ہے، یہی ہے۔ اگر ایمان دل میں سمائے ہوئے ہے تو ایمان محفوظ، اگر ایمان دل میں سمائے ہوئے نہیں ہے تو ایمان بھی غیر محفوظ۔ اذا فسدت فسد الجسد کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ، سارا جسم تندرست ٹھیک۔ اسی طرح اگر ایمان صحیح ہے تو سارے ایمانیات اور انسان کے اعمال وہ درست ہیں۔ نبی علیہ السلام اسی اہمیت کی وجہ سے بھائیو، نبی علیہ السلام دعا پڑھتے تھے، گویا یہ ہمیں سکھاتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہ اکبر، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں تو کیا عمل کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا یا تو گھر کا کوئی کام کاج ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، یا پھر یہ دعا پڑھتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ حضور ہم تو ہیں کہ ہم اللہ سے یہ مانگیں، آپ تو سید الاولین والآخرین ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ کو کیا فکر ہے؟ آپ کو کیا فکر ہے کہ آپ کرتے ہیں یہ دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو معلوم ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ام سلمہ ان قلوب العباد بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو اللہ اسلام ہی پر پھیرے رکھے، اسلام ہی پر پختہ اور پکا رکھے۔ یہ جو ہم نماز میں 5 مرتبہ دعا کرتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی اور نماز میں بھی 5 مرتبہ، 5 نمازوں میں، مطلب یہ ہے 5 نمازوں میں اور ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہمارے دلوں پر کو صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ تو اصل مسئلہ میرے بھائیوں اسی دل کو صحیح کرنے کا ہے۔ ہم اگر بیمار ہے، زخم ہے، جراح یا ڈاکٹر ہے، اس کے اوپر مرہم پٹی لگا دے تو کیا خیال ہے اگر خون ہی فاسد ہو چکا ہو تو وہ مرہم پٹی اس کے لیے صحت بخش ہوگی، صحت کی ضامن بنے گی؟ اگر خون ہی فاسد ہو چکا ہے تو یہ اوپر کی مرہم پٹی اس کو کام
نہیں دے گی۔ بالکل یہی کیفیت ہے کہ جب دل ہی بیمار ہو، اس میں ہرس ہو، لالچ ہو، طمع ہو، تکبر ہو، ان بیماریوں سے وہ دل اٹا پڑا ہو، تو پھر بھائیو جسم کے سنوارنے سے انسان کا ایمان نہیں سنورتا۔ انسان کا ایمان تب سنورتا ہے جب دل درست سنورے، جب دل صحیح ہو۔ دل سے بھی سب سے بڑی بیماری تکبر ہے، اور سب سے بڑی بیماری ہرس ہے، لالچ ہے، طمع ہے۔ وہ کسی اللہ والے نے بڑی عجیب بات کہی، وہ کہتے ہیں انسان کا یہ ایک پیٹ ہے، ایک پیٹ، یہ بھرتا ہے، اس کے بھرنے کے لیے کیا کچھ چالیں کرتا ہے، یہ نہیں بھرتا۔ لیکن طمع کا لفظ اس کے میں تو 3 پیٹ لگے ہوئے ہیں، ایک توئے کا، ایک میم کا، اور ایک عین کا۔ تو جس میں طمع ہو وہ کیسے بھرے؟ وہ ایک نہیں بھرتا۔ جس میں طمع ہو تو پھر وہ طمع علود دل اور جسم وہ کیسے بھرے گا؟ وہ تو پھر اسی طرح نقصان کرے گا سارے جہان کا، جس طرح 2 بھیڑیے بکریوں کے باڑے میں چلے جائیں اور ان کا نقصان کرنا شروع کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دل کی اصلاح فرمائے، ہمارے دل پر کو ثابت قدم رکھے، صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ باقی یہ جو جس راستے پر ہم چل نکلے ہیں وہ راستہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی تخلیق، یہ بنائی ہوئی تخلیق یہ بھی اچھی نہیں لگتی۔ یہ اللہ سے غداری ہے یا نہیں ہے؟ اب سبق یہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو یہ دل اس کے دل میں آتا ہے کہ میں عورت ہوں، تو وہ جائے اور جا کے نادرہ کے دفتر میں کہہ دے کہ میں عورت ہوں، تو وہ نادرہ اس کو عورت کا سرٹیفکیٹ دے دے گی۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ فوٹو اسٹیٹ، دیکھیے ذہن سے لفظ نکل گیا، شناختی کارڈ مرد کو عورت بنا دے گی۔ اور اگر عورت کہے میں مرد ہوں تو وہ کیا کرے گی، وہ مردوں کا وہ شناختی کارڈ بنا کے دیں گی۔ مجھے آپ بتلائیے کہ کیا یہ اللہ سے بغاوت نہیں ہے؟ یہ اللہ سے بغاوت نہیں ہے؟ جس بغاوت کو ہم قانوناً اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عام کر رہے ہیں، آپ حیران ہوں گے یہ کیوں ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ یہ بھی تو ہمارے اوپر جبر ہے کہ میں مرد ہوں، یہ بھی میرے اوپر جبر ہے کہ میں عورت ہوں۔ میں اپنی مرضی سے عورت بھی بن سکتا ہوں، اپنی مرضی سے مرد بھی بن سکتی ہوں۔ یہ اس جبر کو، اللہ کے بنائے ہوئے اس فیصلے کو گویا کہ چیلنج ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے فیصلے کو کیا ہے؟ یہ چیلنج ہے۔ بلکہ یہاں تک بات آگے پہنچ چکی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مہربانی فرمائے ہمارے اوپر، وہاں یورپ میں اور امریکہ میں تو وہ کہتے ہیں کہ انسان ہونا بھی جبر ہے ایک نوعیت کا۔ ہمارے دل میں آئے ہم خنزیر بنے، ہمارے دل میں آئے کتا بنے، جو دل چاہے کریں، وہ جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا دل نہیں کرتا کہ لباس پہنوں، ننگے رہتے ہیں وہاں۔ میرا دل نہیں کرتا کہ میں عورت سے خلوت اختیار کروں، میرا دل چاہتا ہے ہم جنس سے خلوت اختیار کروں۔ مجھے آپ بتلائیے کہ یہ بے راہ روی کس بیماری کا نتیجہ ہے؟ یہاں تک اخلاقی نہیں، انسانی گراوٹ جو ہے، اخلاقی اور ایمانی گراوٹ یہاں تک پہنچ چکی ہے، جس کے لیے ہم پیسے بھی وصول کر چکے ہیں۔ ہمارا ملک پیسے وصول باقاعدہ کر چکا ہے، اربوں ڈالر، کہ جی ہم اپنے ملک میں یہ نافذ کریں گے، اور یہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ بلکہ حیران کن بات یہ ہے، کبھی کبھی کسی مولوی صاحب نے مسجد میں اس بات کو کہہ دیا تو کہہ دیا، یا کسی ہفت روزے میں
یا ماہ نامے میں یہ خبر اور اس پر تبصرہ آیا تو آ گیا، لیکن آپ گواہ نہیں ہیں 1 مہینے سے کبھی روزنامے میں یہ خبر اور اس کے بارے میں کوئی تبصرہ آیا ہے؟ میڈیا پہ جب یہ بات نکلی سی اس وقت تو فوراً میڈیا پر یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن اب آ رہی ہیں؟ نہیں آ رہی۔ کیوں؟ ہماری حکومت نے بل پاس کر دی ہے اور انہوں نے ان اداروں کو روک دیا ہے کہ خبردار تم نے اس کی کوئی مذمت نہیں کرنی، تم نے اس کی کوئی خبر نشر نہیں کرنی۔ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کے نمائندے آئین کی حفاظت کے لیے حلف دیتے ہیں کہ ہم کوئی قانون بھی اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کے حکم کے خلاف نہیں بنائیں گے۔ بتلائیے یہ جھوٹے ہیں یا نہیں؟ سارے جھوٹے ہیں اور سارے اللہ اور اللہ کے رسول سے کے باغی ہیں، اور وہ بھی جو اس فکر کے ہم نوا ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بغاوت سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس تقسیم پہ اللہ ذوالجلال ہمیں بغاوت کی ہمت نہ دے۔ اللہ ہمیں مسلمان بنائے، اپنا اطاعت گزار بنائے، اللہ کا باغی نہ بنائے۔ یعنی ہماری بغاوت کی انتہا اب یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ایک تو بغاوت ہے نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، جناب زکوٰۃ نہیں دینی، ایک بغاوت تو یہ ہے۔ اب بغاوت کی انتہا یہ ہے کہ ہم مرد نہیں رہنا چاہتے۔ او بھائی، مرد اور عورت کی تقسیم پہلے کون کرتا تھا؟ والدین کرتے تھے، ماحول اور معاشرہ کرتا تھا۔ ماحول اور معاشرہ خود سامنے پردہ چل جاتا تھا، یہ عورت جا رہی ہے، یہ مرد جا رہا ہے۔ لیکن اب یہ فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے، گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ہے، نادرا کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس فیصلے کو گویا چیلنج کر رہے ہیں، اور کس ملک میں کر رہے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رزق میں کمی، بے وقت کی بارشیں ہیں اور اس قسم کے سیلاب آئے نہ تو پھر اور کیا ہو؟ بتلائیے کہ پھر اور کیا ہو؟ جب ہم بغاوت پر اتر آئے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اگر کبھی کبھی کچھ نہ کچھ تنکا دے دیتے ہیں تو اس سے ہمیں پشیمانی کیوں ہوتی ہے؟ ہم اپنی اصلاح کے لیے تو تیار نہیں ہیں، لیکن اللہ پر یہ معترض ہوتے ہیں کہ یا اللہ بارش نے نہ برسا، یا اللہ اتنی تباہی آ گئی۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ تباہی آئی کس وجہ سے ہے، اس کے اسباب کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے اسباب ذکر کیے ہیں، لیکن بات لمبی ہو جائے گی، انہی چند گزارشات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کو، ہمارے